بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محترم سید کمال یوسف صاحب جو ان کا انٹرویو کا جو سلسلہ تھا درمیان میں وقفہ پڑ گیا تھا، تو آج سے وہ ان بزرگوں کا ذکر کریں گے جو ان کے دور میں ڈنمارک، سویڈن اور ناروے میں احمدیت میں داخل ہوئے، جو وہاں سویڈش تھے یا ڈینش تھے یا نارویجن تھے، تو ان کا باری باری ذکر کریں گے۔ تو آج میں کمال صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کا آغاز فرمائے آج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یورپ میں جو آخری مشن کھولا تھا وہ اسکینڈینیویا کا مشن تھا۔ حضور جب بیماری کی حالت میں تشریف لائے ہیں انگلینڈ میں 1955، اردو میں کیا کہتے ہیں، 55 کہتے ہیں غالباً۔ 55؟ ہاں جی 55، 55 ہی۔ 55 میں جب حضور تشریف لائے تو حضور نے بہت سے اور فیصلوں کے علاوہ تبلیغ اسلام کے لیے جو کیے تھے، یہاں یہ بھی فیصلہ فرمایا کہ ہم اسکینڈینیویا میں نیا مشن کھولیں گے۔ اور اس وقت ایک سویڈش نوجوان گونر ایرکسن صاحب وہاں حضور کو ملنے کے لیے گئے، اور ینگ تھے، غالباً میرا خیال ہے کہ 15-16 سال کی عمر کے ہوں گے۔ انہوں نے حضرت مسلم سے عرض کی کہ حضور اگر ہمارے ملک میں، وہ سویڈن کے تھے، آپ مشن کھولیں گے تو میں پہلا سویڈش یا اسکینڈینیوین ہوں گا جو جماعت میں داخل ہوں گا۔ بہرحال حضور نے فیصلہ کر دیا، اور جب حضور واپس تشریف لے گئے تو حضور کی نوازش ہے کہ خاکسار کا نام حضور نے انتخاب فرمایا کہ میں یہاں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ تو بہرحال سن 56 میں شروع میں غالباً مارچ اپریل میں وہاں سے چل پڑا پاکستان سے۔ تو اس وقت یورپ کو 2 حصوں میں تبلیغی لحاظ سے تقسیم کیا گیا ہوا تھا۔ مغربی یورپ کا انچارج چودھری عبداللطیف صاحب تھے، جو ہیمبرگ میں انچارج تھے، مملک انچارج۔ اور مشرق کے سارے علاقے جو تھے وہ شیخ ناصر احمد صاحب، جو اس وقت سوئٹزرلینڈ میں تھے، ان کے انچارج میں تھے۔ تو سب سے پہلے میں ہیمبرگ حاضر ہوا، ان کے پاس 3 مہینے رہے ٹریننگ کے لیے، پھر اسکینڈینیویا میں آ گئے۔ اسکینڈینیویا میں اس وقت کوئی جماعت نہیں تھی، کوئی احمدی نہیں تھا، پہلے بھی کہ نہیں تھی۔ پورا کا پورا علاقہ جو تھا یہ لوتھرنز، عیسائی کہلاتے ہیں، جسے ہم پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے علاقوں میں کوئی اسلامی جماعت نہیں تھی۔ اگر کچھ تھے تو ٹرکس تھے، جو رشین ٹرکس سے آئے ہوئے تھے۔ وہ پرانے خاندان تھے جو پہلے فن لینڈ آئے، فن لینڈ سے پھر سویڈن